سب سے اہم رکن سجدہ ہے، اور اس کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں بھی کل آپ کو بتائی گئی تھی۔ قوما سے سجدے میں جانے کے لیے جو آداب اور سنن ہیں آج ان کا بیان ہوگا۔ قوما سے واقف ہو گیا کہ رکوع سے فارغ ہو کر جب کھڑے ہوتے ہیں، اس کھڑے ہونے کا نام کیا ہے؟ قوما۔ تو رکوع سے اٹھ کے بہت جلدی سجدے میں جائیں گے یا قوما والے رکن کو سکون سے ادا کریں گے؟ سکون سے ادا کریں گے۔ تعلیم ارکان واجب ہے، اس میں کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں پڑھنا کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن ابھی یاد نہیں کرایا ہے۔ اذکار نماز آپ کو ہم بعد میں یاد کرائیں گے، پہلے اعمال تو سمجھیں، نماز کے جو ارکان عملی طور پہ ہم اور آپ برپا کرتے ہیں۔ تو جب آپ قومے سے سجدے میں جائیں تو پہلے آپ اس بات کی رعایت رکھیں، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو سیدھے جائیں، جھک کر نہیں۔ کیسے جائیں گے؟ ایک طریقہ تو جانے کا یہ ہے جیسے قوما میں ہے، جا کے سب سے پہلے ہاتھ ٹیک دیے۔ اگر کوئی عذر ہے تو کوئی بات نہیں، اٹھنے کا نہیں کر رہے ہیں، سیدھے جا نہیں سکتے تو پہلے ہاتھ ٹیک لیجیے۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو صحت مند بنایا ہے اور آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو قوما سے آپ جھک کر جائیں گے یا سیدھے؟ میں ابھی اس کی عملی مشق کراؤں گا، میرے گھٹنے میں تو کافی تکلیف ہے، میں اس طرح آپ کو فی الحال کر کے نہیں دکھا سکتا، لیکن ہمارے ساتھی ہیں وہ آپ کو کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ ایسے جھک کے تو نہیں جائیں گے۔ اگر میں چلا گیا تو مجھے بڑی محنت کے ساتھ اٹھنا پڑے گا، پھر بھی آپ دیکھیں مجھے، میں جا رہا ہوں سجدے میں سیدھے ایسے، ٹھیک ہے؟ میں بغیر سہارے کے اپنے گھٹنے زمین پر نہیں ٹیک سکتا، عذر ہے۔ لیکن آپ کو تو عذر نہیں ہے، جن کو عذر نہیں ہے وہ قومے سے ایسے سیدھے جائیں گے، جھک کر نہیں جائیں گے۔ ایک ادب تو آپ کے ذہن میں یہ آ گیا کہ قوما سے جب سجدے میں جائیں گے تو سیدھے جائیں گے، جا کر کے سب سے پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر لگانا ہے۔ پہلے کس کو زمین پر ٹیکنا ہے؟ دونوں گھٹنوں کو۔ سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے۔ سجدہ کتنے اعضاء پہ ہوگا؟ 7۔ اور یہ 7 کا عدد اللہ کو نہ جانے کتنا محبوب ہے۔ 7 کا عدد بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ ذرا اپنے قد و پیش میں ماحول پہ نگاہ دوڑائیں، آپ بتائیں آسمان کتنے ہیں؟ کوئی بچے ہوگی۔ زمینیں کتنی ہیں؟ ہفتے میں دن کتنے ہیں؟ بیت اللہ کا جو طواف کرتے ہیں اس میں چکر کتنے ہیں؟ صفا مروا کی سعی کرتے ہیں اس میں چکر کتنے ہیں؟ قرآن مجید میں منزلیں کتنی ہیں؟ اگر میں ایسے گنوانا شروع کروں تو بہت ساری چیزیں 7 کے حوالے سے آئیں گی۔ سجدہ بڑا اہم ہے نماز کے ارکان میں، تو 7 اعضاء پر سجدہ مطلوب ہے۔ پیشانی اور ناک چونکہ چہرے میں ہے دونوں، یہ ایک عضو مانا جائے گا۔ دیکھیے 2 پیر، 2 گھٹنے کتنے ہو گئے؟ 2 ہاتھ کتنے ہو گئے؟ 6۔ پیشانی اور یہ دونوں جو ایک ہی عضو میں شامل ہیں، پیشانی اور ناک، یہ 7 اعضاء پہ آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ پیر تو آپ کے پہلے سے ہی الحمدللہ زمین پر لگے ہیں، سجدے میں جا کے لگے رہیں گے یا اٹھا دیں گے؟ اگر اٹھا کے سجدہ کیا تو نمازی نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا۔ کچھ ساتھی ہیں نماز پڑھتے ہیں سجدے میں گئے پیر اٹھا دی، ان کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جتنے اعضاء پر سجدہ مطلوب ہے اتنے پہ انہوں نے سجدہ کیا ہی نہیں۔ سجدے میں 7 اعضاء زمین پر ٹکے رہیں تو سجدہ ہوگا۔ سجدے کی صحیح تعریف اصول فقہ کی کتابوں میں لکھی ہے، وضع الجبہہ علی الارض، یہ سجدے کی تعریف ہے، پیشانی کو زمین پر ٹیک دینا۔ لیکن
وہ پیشانی زمین پر کیسے ٹکے گی اس کے مستقل مسائل ہیں، اور انہی مسائل کا بیان آج سے شروع ہوا ہے۔ قوما سے جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سیدھے جائیں گے یا جھک کر؟ سیدھے جائیں گے، پہلی بات۔ نمبر 2، زمین پر پہلے ہاتھ ٹیکیں گے یا گھٹنے؟ گھٹنے ٹیکیں گے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھیں گے، دونوں گھٹنے زمین پر رکھیں گے۔ اس کے بعد کیا رکھیں گے؟ دونوں ہاتھ کہاں پر رکھیں گے؟ ہاتھوں ہاتھ ہی آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ زمین پر ہاتھ رکھ کر جو سجدہ کریں گے اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے سر سے بھی آگے ہاتھ نکال دیجیے، زمین پر ہاتھ ہیں، ہاتھ آگے نکل گئے اور یہ کھوپڑی اور یہ پیشانی اور یہ ناک یہ سب پیچھے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے قریب رکھیے، زمین پر تو ٹکے ہیں، اب آپ کا پورا چہرہ، آپ کی ناک اور آپ کی پیشانی آپ کے ہاتھوں سے آگے ہے۔ کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر اس کے مطابق رکھیں؟ وہی کیفیت جو قیام میں شروع میں ہاتھ اٹھانے کی تھی نیت باندھنے کے لیے، کیا تھی؟ دونوں انگوٹھے کانوں کی لو تک آ جائیں اور ہتھیلی ایسے یہاں تک تھے نا، بس ایسے سجدے میں جانا ہے، ایسے کر کے نہیں، ہاتھ وہاں پر رکھیے گا کہ آپ کا یہ فیس، آپ کا یہ چہرہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان آ جائے، اور یہ انگوٹھے آپ کی دونوں کانوں کی لو کے بالمقابل رہیں۔ نہ ہاتھوں کو بہت آگے بڑھانا ہے، نہ ہاتھوں کو پیچھے کھینچنا ہے۔ یہ شکل جو ہے نا اس وقت کی، یہ سجدے میں رہنی چاہیے، نہ ایسے بھگانا ہے۔ بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں تو ان کا ایک ہاتھ ادھر ہے، ایک ہاتھ ادھر ہے، آدھے میٹر سے زیادہ فاصلہ ہوتا ہے ان کے دو ہاتھ کے درمیان میں، اور چہرہ بیچ میں ہوتا ہے۔ کسی کے ہاتھ آگے نکل گئے، کسی کے ہاتھ پیچھے آ گئے۔ آپ کو بہت اچھی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ، اور بہت اچھے نمازی بننا ہے آپ کو انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے آپ سجدے میں جب جائیں گے دونوں ہاتھوں کو جب زمین پر رکھیں گے، فرش پر رکھیں گے، جو بھی قالین وغیرہ بچھا ہوا ہے جہاں نماز، تو اس رعایت کے ساتھ رکھیں گے کہ آپ کی نوعیت وہی ہو جائے جو نیت باندھنے کے وقت میں ہاتھ اٹھانے کی تھی۔ یہ دونوں کانوں کی لو آپ کے انگوٹھوں کے مقابل آ جائیں، اور انگلیاں کھولنی نہیں ہیں، اپنی حالت پہ رکھنی ہے جو شروع میں حالت تھی، اسی حالت پہ آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ ہاتھ رکھ دیے۔ اچھا، جب آپ اس کی بار بار رعایت رکھیں گے تو ہاتھ وہیں رہیں گے جہاں چاہیں گے، اور بے فکری ہے تو آگے بھی نکل سکتے ہیں، پیچھے بھی رہ سکتے ہیں، دائیں بائیں بھاگ بھی سکتے ہیں۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جہاں بھی ہاتھ رکھیں گے پھر ناک اور پیشانی تو وہی کیفیت بن جائے گی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی نیت باندھنے کے وقت میں ہوتی ہے۔ ابھی عملی مشق کرائیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ آپ کو عملی طور پہ سمجھ میں آ جائے گا۔ سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکے، اس کے بعد دونوں ہاتھ رکھے، اس کے بعد ناک، اس کے بعد پیشانی۔ اتنی رعایت، باہر کی کوئی بات سوچنے کا موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کام ہی اتنے ہیں نماز میں، ارکان و اعمال کے لحاظ سے کام اتنے ہیں، اذکار اور پڑھائی کے لحاظ سے اتنی چیزیں ہیں، باہر کی کسی بھی چیز کے سوچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جب دماغ خالی ہوگا تو باہر کی چیزیں آئیں گی، فکر مند ہوں گے تو نماز والے کام کریں گے۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ ابھی اٹھنے کا طریقہ نہیں، ابھی اور کام باقی ہیں سجدے میں۔ پھر سے میں اس کو دہراتا ہوں، قوما سے جب سجدے میں جائیں گے تو جھک کر جائیں گے یا سیدھے؟ کوئی عذر ہے تو جھک کے چلے جائیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے، جس میں جتنی سخت ہے سیدھے جانا ہے۔ زمین پر پہلے ہاتھ ٹیکنے ہیں یا گھٹنے؟ گھٹنے۔ گھٹنوں کے بعد زمین پہ دونوں ہاتھ رکھنے ہیں، اس کے بعد ناک، اس کے بعد پیشانی۔ یہ تو ہو گیا رکھنے کے لحاظ سے۔ ابھی جو ہمارے بازو ہیں، بازو اور یہ ہمارے پہلو ہیں،
یہ دونوں بازو سجدے کی حالت میں ہمارے دونوں پہلوؤں سے جدا رہے، جدا ایسے ملا کے نہیں، یہ بازو ہیں یہ پہلو ہیں، تو سجدے کی حالت میں یہ دونوں بازو پہلو سے ملے رہیں گے، جدا جدا رکھیں گے، الگ رکھیں گے۔ پیٹ شریف رانوں سے ملا کے رکھیں گے، یہ جدا، یہ پیٹ رانوں سے جدا رہے گا، یہ پیٹ رانوں پہ ڈالنا نہیں ہے، پیٹ رانوں سے جدا رہے گا۔ بازو پہلو سے جدا ہو گئے، پیٹ رانوں سے جدا ہو گیا۔ یہ جو کوہنیاں ہیں ہمارے نہ جانے کتنے ذمہ دار ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں، ذمہ دار عوام الناس کو چھوڑیے، اس سجدے میں جاتے ہیں، بڑے پرانے نمازی ہیں مگر تربیت نہیں ہو سکی، نماز سیکھی نہیں کسی سے، تو بے ڈھنگے انداز میں پرانی رفتار پہ نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں کوہنیاں وہ زمین پر ٹیک دیتے ایسے بچھی ہوتی ہیں۔ یہ جو آپ کی کوہنیاں ہیں یہ زمین سے اٹھی رہے گی، اتنا حصہ تو زمین پہ لگے گا، اتنا باقی یہاں سے اٹھے گا اور یہاں تک اٹھا رہے گا، یہ حصہ آپ زمین پر نہیں ٹیکیں گے، ٹھیک؟ اتنی رعایت کے ساتھ میں ایک سجدہ ہوا، اتنے امور کو ذہن میں رکھ کر آپ کتنے مستعد ہوں گے، کتنے ایکٹیو ہوں گے تو آپ کی نماز ادا ہوگی۔ نماز سے پہلے کی سستی سواب تھی، 4 رکعت پڑھ لی، 8 رکعتیں پڑھ لی، 12 رکعتیں پڑھ لی، اب بھی سستی برقرار ہے۔ اس کا مطلب نماز ویسے نہیں پڑھی جیسے مطلوب تھی۔ سست سے سست انسان، کاہل سے کاہل انسان اگر 2 رکعت نماز سلیقے سے پڑھ لے تو سستی کوسوں دور چلی جائے گی۔ نماز اور سستی کا کیا کام؟ بہت ایکٹیو ہو کے آپ کو رہنا ہے، تب نماز آپ کی صحیح ادا ہوگی۔ ذرا سی غفلت آپ سے غلط کام کرا دے گی، حاضر تمام رہ کر کے آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ اتنے امور کی رعایت رکھتے ہوئے آپ گئے ہیں سجدے میں۔ پڑھنا کیا ہے اس کا تعلق اذکار نماز سے، ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اٹھنے کے آداب کیا ہے وہ سبق آپ کو میں کل دوں گا، آج کا سبق بہت زیادہ نہ ہو جائے، اتنا کافی ہے، اتنی باتیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی اس کی عملی مشق ہوگی، ایک مرتبہ اس کو پھر دوہرا لیجیے۔ قومیں سے جب سجدے میں جائیں گے تو جھک کر جائیں گے یا سیدھے؟ سیدھے جا کر زمین پہ سب سے پہلے کیا ٹیکیں گے؟ دونوں گھٹنے، اس کے بعد دونوں ہاتھ، اور اس کے بعد ناک، اس کے بعد پیشانی۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان آپ کا فیس اسی طرح رہے جیسے کہ نیت باندھنے کے وقت میں آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا تھا۔ یہ ہاتھ بہت آگے نہ نکل جائیں، بہت پیچھے نہ آ جائیں، دائیں بائیں پھیل نہ جائیں۔ پیٹ رانوں سے جدا رہے گا، بازو پہلو سے جدا رہیں گے، کوہنی زمین سے اٹھی رہیں گی۔ ایسا کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج چونکہ کئی چیزیں ہیں، ہم صرف سجدے کی مشق کرائیں گے آج۔ پہلے اپنے اپنے مقام پہ کھڑے ہو جائیں، صرف گھٹنے جا کے ٹیکو، ہاں جاؤ۔ یہ کیسے رہیں؟ سیدھے، ایسے ہی آپ کو جانا ہے۔ ہمارے کئی ساتھی تھوڑے سے جھک کے، ایک مرتبہ وہ دیکھو، دیکھو دھیان سے، وہ دیکھیے سیدھے گئے نا۔ یہ اب میں کیسی مثال دوں آپ کو، کس سے سمجھاؤں؟ یہ بالکل سیدھے جا رہے ہیں۔ آج کل بلڈنگیں گرائی جاتی ہیں بارود سے، پتہ نہیں کیا لگا دیتے ہیں، بڑی اونچی بلڈنگ وہ سیدھی ایسے بیٹھ جاتی ہے یا ٹیڑھی گرتی ہے، سیدھی بیٹھ جاتی ہے، ایسے پوری بلڈنگ لے کے آپ کو سیدھے آنا ہے، ابھی کھڑے ہو